حضرت عمر سے مذاق کرنے کا انجام کیا ہوا؟ حضرت عمر نے ایک شخص سے پوچھا، تمہارا اور تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ تو اس شخص نے کہا، میرا نام چنگاری ہے اور میرے باپ کا نام شعلہ ہے، میرے قبیلے کا نام آگ ہے، میرے گاؤں کا نام گرمی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، اے شخص تو اپنے گھر جا۔ جب وہ گھر پہنچا اس کی چیخ نکل گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت ہر پہلو سے مثالی تھی۔ ہر معاملے میں خلیفہ راشد اپنے آپ کو جواب دہ اور ذمہ دار تھے اور رعایا کی ہر صورت خیال رکھتے تھے۔ نظم حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم تھا، ادارے منظم تھے، مواصلات کا نظام بہترین تھا، راستے محفوظ اور بہترین انداز میں بنائے گئے تھے۔ مصر اور مدینہ کا فاصلہ خاصا طویل تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی ذہن میں یہ فاصلہ کاٹ دیا اور اس طرح قلعہ لانے کے لیے ہی جہاز استعمال کیے۔ جہازوں کے ذریعے جرکی بندرگاہ تک لایا جاتا، وہاں سے پھر اونٹوں پر لاد کر محفوظ راستے کے ذریعے ایک دن اور ایک رات میں کارواں مدینہ پہنچ جاتا تھا۔ جال بحر پر بندرگاہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل سارا سفر صحرا اور خشکی کے ذریعے ہوتا تھا، جو بڑا تکلیف دہ اور خطرات سے گھرا رہتا، اور اس میں کافی مدت بھی لگتی تھی۔ عاجز مندوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ جو شخص آتا اس کی داد رسی کی جاتی تھی، کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ تھی، اور ایک اصول تھا کہ جس سے ہر خاص و عام واقف تھا، وہ یہ کہ جو زیادہ نیک اور متقی تھا وہی زیادہ مغرور اور محترم تھا۔ جس کے اعمال خیر اور جہاد اسلامی میں زیادہ خدمات سر انجام دی تھی، وہی دوسروں کو فوقیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہ تھا جس سے لوگوں کا مرتبہ متعین کیا جاتا۔ جب حقداروں کو حق نہ ملے اور بعض لوگوں کو ترجیح دی جانے لگے تو فساد پھیل جاتا ہے۔ فطری امر ہے کہ حکمران اگر یوں پیش نظر رکھیں کہ جس شخص نے امت کے لیے زیادہ قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں اسی کو عزت افزائی اور قدر کی جائے تو اس سے بہت صحت مند رجحان پروان چڑھتا ہے۔ لوگ بھلائی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیاں برائیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ جنید بن خازم بن اسن سے مروی ہے کہ کچھ لوگ امیر المومنین عمر بن خطاب کے دروازے پر آئے، ان میں سے صحابہ بدر بھی تھے اور قریش بھی۔ ان لوگوں کے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ صحابہ بدر میں سے سہیب، خباب، عمار اور بلال کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، جبکہ ابو سفیان، حارث بن الشام اور سہیل بن عمر کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ یہ سب ہی بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہ دیکھی تھی۔ قریش باہر بیٹھے اور غلاموں کو اندر بلا لیا گیا ہے۔ یہ سن کر سہیل بن عمر نے کہا، میں نے آپ کے چہروں پر ناراضگی کے اثار دیکھ لیے ہیں، اگر غصہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کریں۔ سارے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ آپ کو اس دروازے سے ان کا پہلے داخل ہونا ناگوار گزر رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو اپنے درجات کی بلندی میں آپ سے اتنے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کا احساس کریں تو اپنی محرومی پر افسوس ملتے رہ جائیں۔ پھر مزید کہا کہ لوگوں، یہ سب اسلام کی راہ میں جہاد اور سبقت اسلام کی وجہ سے آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تلافی کر سکیں، اور وہ راستہ ہے شاید اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ عطا کر کے آپ کے درجات بلند فرما دے۔ حضرت سہیل اس کے بعد اسلامی لشکروں کے ساتھ شام میں شامل ہوئے، میدان جہاد میں شہادت پائی۔ جرید بن حزام بن حسن ان کے بارے میں بدر واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم سہیل نے سچ کہا، جو بندہ اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جائے بھلا اس کے برابر دعوت کو ٹھکرا دینے والا کیسا ہو سکتا ہے۔ کسی شخص کے قرب اور دوری اور تقدیم و تاخیر کے لیے یہ معیار قائم ہو جائے تو سمجھیے کہ معاشرہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے۔ اگر کسی کا ذاتی جان و مال مادی قوت اور گروہ بندی میں ہی امتیاز کی وجہ بن جائے تو یہ کھلے بگاڑ کا راستہ ہے۔ اصل چیز کردار اور مال کا ہے، نہ کہ حسب و نسب اور ٹھاٹ بات۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ جس کسی نے ذرا برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرا برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا بطور حق۔ بہت سے نیک نفس حکمران اور بھی ہیں جو اپنے جملہ ذمہ داریوں کو ادائیگی کا تمام کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی سنجیدگی سے کمر ہمت باندھ لے تو یہ کام کر سکتا ہے، مگر حضرت عمر کا اس معاملے میں یہ کمال ہے کہ وہ ان فرائض کی ادائیگی میں لطف محسوس کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ عبادت کا حصہ تھا۔ رعایا کے لیے جذبات، محبت اور نیکی کے کاموں کے لیے ہمیشہ کمر بست رہنا
ان کی شان تھی، انہوں نے خلافت کا بھاری بوجھ اٹھایا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اس بوجھ کے باوجود وہ دوسروں کا بوجھ کم کرنے اور اپنے اوپر زیادہ بوجھ لادنے کی فکر میں رہتے تھے۔ حقداروں کو ان کے پاس پہنچ کر حق ادا کیا کرتے تھے۔ وہ راتوں کو گلیوں کوچوں میں گھوم کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر خود رجسٹر اٹھائے بنو امیہ کے پاس قدیم پہنچے اور ان کے وظیفے انہیں دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان کا حق ہے، انہیں اپنا یہ حق وصول کر کے خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنی مجھے ادا کر کے ہو رہی ہے۔ تم لوگ میری تعریف نہ کرو، میں نے کیا تیر مارا ہے، میں نے بس اپنا فرض ادا کیا ہے۔